الحكيم والمسند أقسام المتواتر وهو ما يرويه قوم لا يوفى عددهم ولا يتوهم تواترهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا العد إلى أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مثل النقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کی دو قسمیں مرسل اور مسند. مرسل کی 4 قسمیں، ان چاروں قسموں کا حکم آپ کو بتا دیں. مرسل کا بیان ہو چکا، اب بات ہے مسند کی. جو حدیث مسند ہے اس کی 3 قسمیں: متواتر، مشہور، خبر واحد. کیا؟ متواتر، مشہور اور خبر واحد، یہ مسند کی 3 قسمیں ہیں. وجہ حسر یہ ہے کہ خبر مسند کو، مطلق خبر مسند کو اتنی بڑی قوم نے روایت کیا کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو، یا اتنی بڑی قوم نے روایت نہیں کیا. اگر اتنی بڑی قوم نے روایت نہیں کیا تو خبر واحد، اور اگر اتنی بڑی قوم نے روایت کیا کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کثرت ہر دور میں ہے یا ہر دور میں یہ کثرت نہیں ہے. اگر ہر دور میں کثرت ہے تو پھر خبر متواتر. اگر ہر دور میں کثرت نہیں ہے، قرن اول میں نہیں ہے، ثانی سے شروع ہوئی ہے، قرن ثانی میں نہیں ہے، ثالث سے شروع ہوئی ہے، تو اب مشہور ہے. یہ 3 قسمیں. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. خبر کی 2 قسمیں تھیں حدیث کی، متواتر اور مسند اور مرسل. مرسل کی 4 قسموں کا بیان ہو چکا، یہاں سے مسند کا بیان شروع کرتے ہیں. مسند کی 3 قسمیں: متواتر، مشہور اور خبر واحد. وجہ اثر یہ ہے کہ خبر مسند کو اتنی بڑی قوم نے روایت کیا کہ جن کا جھوٹ پہ عادتاً اتفاق محال ہو. جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو، اتنی بڑی قوم نے روایت کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو خبر واحد، اگر کیا تو ہر دور میں یہ کثرت موجود ہے یا ہر دور میں موجود نہیں ہے. اگر ہر دور میں یہ کثرت موجود ہے تو خبر متواتر. ہر دور میں یہ موجود نہیں ہے، قرن اول میں نہیں تھی، ثانی میں شروع ہوئی، ثانی میں نہیں تھی، ثالث میں شروع ہوئی، تو ابھی خبر مشہور ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کرے. اور مسند کئی قسمیں ہیں، اس کو روکے، مانا کرے. اور مسند کئی قسمیں ہیں. توجہ رکھیں، ان میں جو سب سے راجح ہے، سب سے قوی ہے، سب سے مضبوط ہے، وہ متواتر ہے. متواتر کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ متواتر کے لیے 3 بڑی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے اتنی بڑی قوم نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو. اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو. نمبر 1. نمبر 2، ہر دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر دور میں یہ کثرت برقرار رہی. 2. تیسرا، ان سب کا جو مستند ہو وہ الی حس ہو. ٹھیک ہے، ان سب کا جو استناد ہو وہ حس کی جانب ہو. سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفعل.
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں نے آپ علیہ السلام کو یہ کرتے دیکھا. جی ایک ہے کہ اس کا دیکھو نا، جو دیکھا یہ بھی حص ہے، جو سنا یہ بھی حص ہے. ایک یہ ہے کہ فلاں نے یہ ایسا کام کیا تو مجھے لگا کہ ایسا ہے، مجھے یوں لگا، مجھے ایسے لگا کہ بھئی اس کے دل میں یہ بات ہے. اس نے یہ کام کیا تو اس کے دل میں یہ بات تھی. سمعت فلانا یقول کذا، فلاں کو میں نے یہ کہتے سنا. اب وہ سامنے والے پر سوء ظن رکھے ہوئے تھا، حسن ظن رکھے ہوئے تھا وغیرہ. اب اس کا کسی پر حسن ظن تھا یا سوء ظن تھا، 50 بندے کہہ رہے ہیں، 100 بندے کہہ رہے ہیں، 1000 بندے کہہ رہے ہیں بھئی فلاں بندے کو ہم نے یہ کام کرتے دیکھا، یہ بات کہتے سنا، ہمیں لگا کہ اس نے بدگمانی کی ہے. چلو لگا نہیں، وہ کہہ رہے بھئی اس نے اس پہ سوء ظن رکھتے ہوئے یہ بات کی، حسن ظن رکھتے ہوئے یہ بات کی. اب حسن ظن کا جو ادراک ہے وہ حص سے نہیں ہے، سوء ظن کا جو ادراک ہے وہ حص سے نہیں ہے. یا حص سے بولو، حص سے تو نہیں ہے. لہذا وہ جو کہا اور کیا وہ مسئلہ تو متواتر کہلائے گا. لیکن یہ جو 100 بندے کہہ رہے ہیں نا جی اس نے بدگمانی کی یا خوشگمانی کی، تو خوشگمانی اور بدگمانی کا جو ادراک ہے وہ حصے نہیں ہے. تو اس شخص کی جانب سے بدگمانی کا جو ثبوت ہے وہ متواتر نہیں ہے. بات ذہن میں رکھنا، بات سمجھے. دو الگ باتیں ہیں. ایک ہے کہ سب کا اس کو روایت کرنا، ایک ہے کہ جس کو روایت کر رہے ہیں اس کا استناد الی حص ہے. ان سب کا یعنی جہاں متواتر ختم ہو رہی ہے، جا کے جہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے تو سب کا استناد الی حص ہو، الی فہم اور الی عقل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا، آپ کو یہ فرماتے سنا. سننا باب حصے ہے، دیکھنا باب حصے ہے. میں نے یہ سمجھا نہیں، یہ باب حصے نہیں ہے. اب یہ متواتر نہیں بنے گی. 1,00,000 بندہ روایت کر متواتر نہیں بنے گی. سمجھے بات؟ کیونکہ استناد الی حص نہیں ہے. 1000 بندہ روایت کر رہا ہے، بھئی اس نے یہ بات کی، اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی. سمجھے بات کو؟ فلاں نے یہ گفتگو کی تو اس کا مطلب ہے، اس سے یہ لگتا ہے اس کا نظریہ کہ عالم حادث ہے. عالم کا جو حدوث ہے یہ نہ بصر سے نظر آ رہا ہے اور نہ سماعت سے. ہاں اس نے کہا العالم حادث. اب اگر اتنی بڑی جماعت روایت کرتی ہے تو اب یہ اس سے روایت کے معاملے میں یہ متواتر ہوگا. لیکن وہ کوئی بات کر رہا ہے اور اس سے آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ اس کا موقف یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ اب اس کا موقف یہ ہے، اس معاملے میں یہ متواتر نہیں ہوگی. بات آپ سمجھے نہیں؟ خلاصہ گفتگو پھر سمجھے. تعریف کی طرف آتے ہیں. متواتر کی جو تعریف مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کی ہے اس کی جانب آتے ہیں. پہلے آپ متواتر کا مفہوم سمجھ لیں کہ متواتر کے لیے 3 شرطیں. نمبر 1 ہر دور میں، نمبر 1 اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو کہ ان کا کذب پہ جو اتفاق ہے وہ عادتاً محال ہو. نمبر 2 ہر دور میں ایک کثرت برقرار رہی ہو. نمبر 3 سب کا استناد الی حص ہو. سب کا استناد الی حص ہو. ایسا نہ ہو کہ بعض کا استناد الی حص ہو، بعض کا استناد الی عقل ہو، یا سب کا استناد الی عقل ہو. استناد الی حص ہوگا پھر یہ متواتر بنے گی، ورنہ متواتر نہیں بنے گی. بات آئی آپ کے ذہن میں؟ یہ ہے خبر متواتر. جو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے تعریف کی، ما یرویہ قوم لا یحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين اماكنهم ويدوم هذا الحد الى ان يتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ پہلی بات ما یرویہ قوم لا یحصى عددهم، اتنی بڑی قوم نے اس کو روایت کیا
جو گنتی و شمار سے زائد ہوں. ٹھیک ہے. اتنی بڑی قوم نے روایت کیا جو گنتی و شمار سے زائد ہوں، اور اتنے زائد ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جو اتفاق ہے اس کا وام نہ ہو. کوئی نہ کہے بھئی شاید یہ جھوٹ پہ متفق ہو گئے. بھئی جھوٹ پہ اتفاق کا وہم کیوں نہ ہو؟ کہا زیادہ اتنے ہیں اور عادل لوگ ہیں، جگہ ان کی الگ الگ ہیں، الگ الگ علاقوں کے ہیں. اب پشاور والا اٹھ کر بھی ایک بات کر رہا ہے، ادھر سے جناب کراچی والا ایک بات کر رہا ہے، کوئٹہ والا ایک بات کر رہا ہے، آپس میں ملاقات ہی نہیں ان کی. جھوٹ پہ اتفاق تو تب ہوتا ملاقات ہوئی، پروپیگنڈا کیا ہے انہوں نے بھئی ہم یہ بات کریں گے، ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. سمجھے بات کو؟ کثرت بھی ہے، ایک دو چلو جھوٹ پہ متفق ہو گئے، اتنی بڑی تعداد یہ کیسے جھوٹ پہ متفق ہو گئی؟ سمجھے رہے بات کو؟ اور جو فاسق فاجر لوگ ہیں وہ جھوٹ پہ متفق ہو گئے، یہ تو عادل ہیں، جھوٹ پہ کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ ایک علاقے کے لوگوں کا اتفاق ہو گیا، یہ تو مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، ان کا کیسے اتفاق ہو گیا؟ بات سمجھے؟ لکثرتہم وعدالتہم وتباین اماکنہم. تو پہلا کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ذکر کی کہ خبر متواتر وہ خبر ہے کہ جس کو اتنی بڑی قوم نے روایت کیا کہ جو گنتی شمار سے باہر ہوں، اور ان کا جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. جھوٹ پہ اتفاق کا وہم کیوں نہ ہو؟ ان کی کثرت کی وجہ سے، عدالت کی وجہ سے، اور اماکن کے تباین کی وجہ سے. یہ پہلی شرط. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلے آپ کو بتائیے، اس میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے، میں وضاحت کرتا ہوں. توجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کو وہاں پر میں نے پہلے بتایا کہ ہر دور میں کثرت برقرار رہے. ہر دور میں کثرت برقرار رہے. اس کو انہوں نے تعبیر کیا وہ یدوم ھذا الحد الی یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا تک اتصال میں اس سارے دور میں کیا ہو؟ یہ حد دائمی رہے. یہ دوسری سمجھے بات کو؟ تیسری چیز جو آپ کو بتائی وہ یہ کہ ان کا استناد الی حس ہو. یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ذکر نہیں کیا لیکن مراد ہے. بات آپ سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. میں نے آپ کو بتایا متواتر کے لیے 3 شرطیں، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ان 3 میں سے 2 ذکر کی. اور کس انداز میں ذکر کی؟ وہ یہ کہ پہلی بات، خبر متواتر وہ خبر ہے جسے اتنی بڑی قوم نے روایت کیا، لا یحصا عددہم، جو گنتی شمار سے باہر ہوں، اور ان کا جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. ان کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کہا لکثرتہم وعدالتہم وتباین اماکنہم. اتنے زیادہ ہیں اور عادل ہیں، اور ان کے اماکن کا تباین ہے، اس وجہ سے ان کا جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہیں ہو رہا. یہ ایک شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ کہا یدوم ھذا الحد الی یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حد کیا ہو؟ دائمی ہو، لگاتار ہو، مشہور کی طرح نہ ہو کہ کرنے اول میں نہیں ہے، کرنے ثانی میں نہیں ہے، ثالث سے شروع ہو گئی ہے، نہیں. ہر دور میں الی یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے اتصال تک یہ حد جو ہے وہ اسی انداز میں رہے. سمجھے؟ تیسری جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کا استناد الی حس ہو، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس کو بیان نہیں فرمایا، لیکن مراد ہے متواتر میں یہ ضروری ہے. بات آپ سمجھے؟ مانا کریں مزید بات بتا دیں. متواتر اور وہ خبر مسند ہے جسے روایت کرے اتنی بڑی قوم کہ نہ گنا جا سکے ان کا عدد اور نہ وہم ہو ان کے جھوٹ پر اتفاق کا، ان کی کثرت اور عدالت اور اماکن کے تباین کے باعث، اور دائم ہو یہ حد یہاں تک کہ متصل ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ ذہن میں رکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ متواتر وہ ہے جس کو اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو. پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے عقلاً محال. عقلاً محال نہ ہو، عقلاً محال ہوتا بھی نہیں ہے. لاکھ بندے مل کر جھوٹ بولے تو کون سا عقلی استعالہ ہے؟ جی کوئی عقلی استعالہ ہے؟ بھائی یہ
حد امکان میں نہیں ہے. لاکھ بندہ کیا کروڑ بندہ مل کے جھوٹ بول سکتا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ لہذا لاکھ کروڑ کی بات نہیں ہے. لاکھ کروڑ بھی جھوٹ پہ متفق ہو سکتے ہیں، عقل کہتی ہے، عقل اس کو جائز قرار دیتی ہے. لیکن عادتاً عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے. پر لاکھ بندے تھوڑے مل کے جھوٹ بولیں گے، 1000 بندے مل کے تھوڑے جھوٹ بولیں گے، جس میں ان کے مقاصد نہیں، ان کے منافع ہی نہیں، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بات سمجھے؟ اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ عقلاً محال ہو، ہم نے کیا کہا؟ عادتاً محال. کیا؟ عادتاً محال ہو. اتنی بڑی قوم نے اس کو روایت کیا کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو، جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو. ہم نے یہ نہیں کہا لا یحصی عددہم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحصی عددہم. توجہ ہے؟ یہ اعتراض ہے، کیونکہ یہ جو شرط ہے نا کہ لا یحصی عددہم، گنتی میں ہی نہ آئیں، یہ تو جمہور نے یہ شرط تو نہیں لگائی. توجہ ہے آپ؟ لا، اب اس کا مطلب ہے کہ اگر 10-12 لوگ اس کو روایت کرے، یہ تو لا یحصی عددہم میں تو نہیں ہے، گنتی میں تو ہے. 10 ہے، 12 ہے، 15 ہے، 18 ہے، 20 ہے، گنتی میں ہے. جی تو لہذا پہلا اعتراض یہ ہے لا یحصی عددہم مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر کہ یہ جو شرط ہے یہ باقی حضرات نے اور بالخصوص جمہور نے متواتر میں یہ شرط ذکر نہیں کی. ان کا یہ ذکر کرنا لا یحصی عددہم یہ خلاف اصطلاح ہے، خلاف جمہور ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا ممکنہ جواب یہ ہے کہ آپ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ کو عطف تفسیری بنا لیں. وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ اس کو عطف تفسیری بنا لیں. بھئی لا یحصی عددہم ان کا عدد گنتی شمار میں نہ ہو، مطلب اتنا زیادہ ہو کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. سمجھے بات نہیں؟ جن کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو، یہ مطلب ہے. لا یحصی عددہم سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ لا یتوہم تواطؤہم علی الکذب یہ مراد ہے، یہ تفسیری ہے. یہ والا جواب دے تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں ہوگا اور یہ تعریف وہی بن جائے گی جو جمہور نے تعریف کی ہے. ورنہ اگر آپ یہ تعبیر نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، یہ تعریف مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفردات میں سے ہوگی، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی رائے ہوگی، جمہور کی یہ رائے نہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھے. ہم نے متواتر کی تعریف میں کہا کہ اتنی بڑی قوم نے اس کو روایت کیا کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو، جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحصی عددہم اتنی بڑی قوم ہو جو گنتی میں ہی نہ آئے. اتنی بڑی قوم ہو جو گنتی میں نہ آئے، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اب اعتراض یہ کہ جمہور نے تو یہ قید نہیں لگائی کہ لا یحصی عددہم، کیونکہ ذہن میں رکھیں یہ پھر اختلاف ہے. بعض نے کہا بھائی اتنے لوگ روایت کرے تو وہ متواتر ہے، 10 روایت کرے تو متواتر. بعض نے 4 کے بارے میں بھی کہا کہ 4 روایت کرے تو متواتر ہے. تدریب الراوی وغیرہ کے اندر جو ہے وہ یہ بات مذکور ہے، سیوطی علیہ الرحمہ نے تدریب الراوی میں ذکر کی. باقی حضرات نے بھی یہ علم مصطلح الحدیث کی جو کتب ہے اس کے اندر یہ بات بیان ہے. 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 70 ہیں، 40 ہیں، مختلف اقوال ہیں. لیکن 70 بھی ہوں تو لا یحصی عددہم میں تو نہیں آتے، 70 بھی تو گنتی میں آ رہے ہیں. بات آئی ذہن میں؟ تو یہ اعتراض ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر. تو اس کا ممکنہ جواب یہ ہے کہ لا یحصی عددہم اس کو مستقل نہ بنایا جائے بلکہ ولا یتوہم تواطؤہم علی الکذب اس کے ساتھ ملا کر وہ اس کا عطف تفسیری ہو گیا. لا یحصی عددہم کا مطلب یہ نہیں حقیقی معنی اس کے مراد بھائی عدد گنتی سے باہر ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب عدد اتنا گنتی سے باہر ہو کہ جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. جھوٹ پہ اتفاق کا یہ مطلب ہے. یہ والی آپ توجیہ کریں، عطف کو عطف تفسیری بنائیں تو ذہن میں رکھنا اب گفتگو درست بن جائے گی. سمجھ رہے بات؟ اور وہ خبر مسند ہے جسے روایت کرے وہ ایسی قوم جن کا عدد گنتی میں نہ ہو اور نہ وہم ہو ان کے اتفاق کا جھوٹ پہ. توجہ ہے؟
دوسری چیز سمجھے کہ انہوں نے یہاں پر استحالہ کی بات نہیں کی کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق محال ہو، تو جو ہے ان کا جھوٹ پہ اتفاق محال، یہ بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا ان کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو، یہ بھی مناسب ہے، کیونکہ اگر کہتے ہیں نا بھائی ان کا جھوٹ پہ اتفاق محال ہو تو اس پر اعتراض ہوتا، پھر اعتراض کے جواب میں پھر کہا جاتا یہاں پر استحالہ عقلیہ نہیں ہے، استحالہ عادیہ ہے، جس کا جواب دینے کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا عادتاً محال ہو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر محال کہتے تو اس پر اعتراض ہوتا بھائی محال تو نہیں ہے، تو لاکھ بندہ مل کے جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن تو ہے، کروڑ بندہ مل کے جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے؟ تو پھر اس کا جواب دینا پڑتا بھئی یہاں پر استحالہ عقلیہ نہیں، استحالہ عادیہ ہے۔ تو اس قسم کے اعتراض جواب سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، ان کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم ہی نہ ہو، ان کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم ہی نہ ہو، سمجھے بات کو؟ اور نہ وہم ہو ان کے جھوٹ پہ اتفاق کا۔ جھوٹ پہ اتفاق کا وہم کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا کثرت عدالت تباین امکنہ، کیا کثرت عدالت تباین امکنہ، بات ہے ذہن میں؟ اس پر بھی اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ متواتر میں کثرت تو شرط ہے، بات پہ توجہ دینا، متواتر میں کثرت شرط ہے، متواتر میں عدالت شرط نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھا، متواتر میں عدالت شرط نہیں ہے، متواتر میں تباین امکنہ بھی شرط نہیں ہے۔ بھائی ایک مدینہ طیبہ کا ہو تو دوسرا مکہ مشرفہ کا ہو، تیسرا بصرہ کا ہو، چوتھا کوفہ کا ہو، پانچواں شام کا ہو، چھٹا یمن کا ہو، تباین امکنہ بھی شرط نہیں ہے۔ یہ بھی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفرد ہے، جیسے عدالت شرط نہیں ہے اسی طرح تباین امکنہ بھی شرط نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے، دوبارہ سمجھے، اعتراض ایک مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یتوہم تواطؤہم علی الکذب، ان کا جھوٹ پہ جو اتفاق ہے اس کا وہم نہ ہو، لکثرتہم وعدالتہم وتباین اماکنہم، ان کی کثرت کی وجہ سے، کثرت تو بالاتفاق شرط ہے، خبر متواتر میں کثرت تو شرط ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ بھئی وہ عادل ہوں، عدالت جو ہے وہ متواتر میں شرط نہیں ہے، بات ذہن میں رکھنا، متواتر میں عدالت شرط نہیں ہے، متواتر میں جو ضعیف ہے، جو خبر واحد ہے، اس میں عدالت شرط ہے، متواتر میں عدالت شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جو متواتر ہے اس میں تباین امکنہ بھی شرط نہیں، تباین امکنہ تو کسی میں بھی شرط نہیں، بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بطور شرط ذکر نہیں کی، یہ چیزیں بطور شرط ذکر نہیں کی، بھائی کثرت ہونی چاہیے، عادل ہونے چاہیے، امکنہ کا تباین ہونا چاہیے، یہ چیزیں خبر متواتر میں شرط نہیں ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو خبر متواتر کی تحقیق کرتی ہیں، یہ چیزیں پائی جائیں تو خبر متواتر بن جاتی ہے۔ دیکھو نا، ایک ہے کثرت، تھوڑے ہوں تو بندہ سوچتا ہے یار ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ کثیر ہو جائیں گے تو اب لا یتوہم تواطؤہم علی الکذب آ جائے گا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی طرح عادل نہیں ہے تو وہاں ہوتا ہے یار فاسق فاجر ہیں سارے کے سارے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں، عادل لوگ ہیں، جب عادل ہیں تو اب جو ہے نا یہ وہم جاتا رہتا ہے، سارے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، عادل ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو یہاں جھوٹ کیوں بولیں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ اس دور میں کوئی عادل نظر آئے تو بتانا۔ تو تیسرا، میں ایک علاقے کے ہیں، انہوں نے پروپیگنڈا کیا، ایک بات پہ اتفاق کر لیا، لیکن ان کے علاقے الگ الگ ہیں، ان کی ملاقات کا ہی تصور نہیں، اب سارے جب مل کر ایک بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے، اگر جھوٹ بول رہے ہوتے کم از کم آپس میں بیٹھتے، مل بیٹھتے، ایک علاقے کے ہوتے، کوئی پروپیگنڈا کرتے، پھر جا کے ان کا اتفاق ہوتا۔ یہ تو ایک جناب والا چائنا کا ہے، ایک ہندوستان کا ہے، ایک افغانستان کا ہے، ایک پاکستان کا ہے، اتنے دور دراز علاقوں کے لوگ
یہ کیسے متفق ہو کر جو ہے نا وہ جھوٹ بول سکتے جبکہ ان کی ملاقات ہی ممکن نہیں ہے. یہ تو دور ہے جناب والا, انہوں نے جو ہے نا نیٹ پہ رابطہ کر لیا, یہ اور دور ہے نا. یہ اس وقت تو جناب پاکستان کا اور امریکہ والے ان کا دونوں کا کسی بھی بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے, آپس میں رابطہ ہو سکتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ سمجھے اعتراض کیا تھا. اعتراض یہ تھا کہ بھئی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا لکثرتہم یہ تو ٹھیک ہے, عدالتہم یہ خبر متواتر میں عدالت شرط نہیں ہے, تباین اماکنہم یہ خبر متواتر میں شرط نہیں ہے, تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. یہ اعتراض تو اس کا ہم نے جواب دیا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بطور شرط ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ ہوں گی تو خبر متواتر ہوگی, نہیں, بلکہ یہ خبر یہ ہوں تو خبر متواتر کی تحقیق کرتی ہے. یہ ہوں گی تو خبر متواتر ہوگی یہ نہیں, بلکہ ان کے ہونے سے بھی متواتر ہو جاتی ہے, کثرت سے بھی ہو جاتی ہے, عدالت سے بھی ہو جاتی ہے, تباین اماکن سے بھی ہو جاتی ہے. وضاحت میں نے آپ کو بتا دی. تھوڑے ہوں گے تو جھوٹ پر اتفاق اس کا عوام ہوتا ہے, بکثرت ہے تو جھوٹ پر اتفاق عوام نہیں ہے. ایک علاقے کے لوگ ہیں تو جھوٹ پر اتفاق عوام ہو سکتا ہے, اگر مختلف علاقوں کے ہیں تو جھوٹ پر اتفاق عوام نہیں ہے. فاسق فاجر ہیں تو ہم نے کہا جناب والا انہوں نے کوئی اپنی بدعت کو, اپنے فسق و فجور کو کیا کرنے کے لیے تقویت دینے کے لیے انہوں نے مل کر کیا کر دیا, انہوں نے کہا بھائی جناب والا معاذ اللہ سمو معاذ اللہ شراب حلال ہو گئی ہے. سارے شرابی تھے, انہوں نے کہا جناب شراب حلال ہوگی, معاذ اللہ ایک مثال ہے. تو اب اگر سارے عادل ہیں تو پھر عدالت تو نہ ہوئی نا کہ سارے مل کر جھوٹ بولے. بات ہے ذہن میں. لہٰذا یہ امور بطور شرط ذکر نہیں کیے. یہ وہ امور ہیں جو خبر متواتر کی تحقیق کرتے ہیں. ان کے ہونے سے خبر متواتر بن جاتی ہے. متواتر ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہو یہ بات نہیں ہے. بات سمجھو نہیں؟ بس بب کثرت کے اور عدالت کے اور اماکن کے تباین کے اور دائم ہو یہ حد. اب دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا نا کہ الا ان یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے کہا ہر دور میں. جی ہر دور میں. انہوں نے کہا الا ان یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو ہے تو اس میں تبدیلی کیوں ہے؟ اصل میں ہم نے جو کہا نا ہر دور میں مطلق متواتر کی تعریف ہے. الا ان یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت متواترہ کی تعریف ہے. گفتگو سنت متواترہ میں ہو رہی ہے, مطلق متواتر میں نہیں ہو رہی. تو لہٰذا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا الا ان یتصل یہ کہنا جو ہے یہ درست ہے اور مقام اور محل کے لحاظ سے مناسب ہے, بلکہ ضروری ہے. اس لیے کہ یہ نہ کہتے تو یہ مطلق متواتر کی تعریف بنتی, اور یہاں تعریف مطلق متواتر کی نہیں ہو رہی, سنت متواتر ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. اعتراض یہ کہ جیسے ہم نے کہا بھئی دوسری شرط ہے کہ ہر دور میں یہ کثرت موجود ہو, ہر دور میں یہ کثرت موجود ہو. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تک یہ کثرت موجود ہو. ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے کہا ہر دور میں یہ کثرت موجود ہو. اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا ان یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تک, اتصال تک. تو یہ قید کیوں لگائی؟ وجہ ہے اس کا جواب آپ کو بتایا کہ ہم نے جو تعریف کی تھی وہ مطلق متواتر کی تھی, اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس کی وہ کون سا متواتر ہے؟ وہ سنت متواتر ہے. سمجھے؟ چونکہ معرف بدل چکا ہے, معرف بدل چکا تو تاریخ میں فرق آ گیا. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا الا ان یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا درست ہے, بلکہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ضروری یہ نہ کہتے تو پھر تعریف کیا ہے وہ دخول غیر سے مانے نہ ہوتی. بات ہے یہ ذہن میں. ایک اور بات یہ قید لگانے کی ایک اور وجہ, دوسری وجہ یہ ہے, بات پہ دھیان دینا, جب کہا نا کہ یدوم ھذا الحد یہ حد دائمی ہو, یا جیسے ہم نے کہا ہر دور میں ہی کثرت ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہیں. آپ فرماتے ہیں جاءنی جبریل وقال قال اللہ عز وجل. ٹھیک ہے, اب آگے جو رب جل وعلا کی جانب واسطہ ہے وہ تو صرف ایک ہے. یہاں دو بھی نہیں, یہ کثرت کہاں سے آئے گی؟
جی یہاں تو دو بھی نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ رب کریم نے یہ فرمایا. یہاں ایک شخصیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا. تو پھر تو خبر متواتر کوئی بھی نہیں بن سکی. قرآن بھی متواتر نہیں ہے, حدیث بھی نہ, نماز کوئی بھی خبر متواتر نہ بن پائے گی. بات ہے ذہن میں. یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ الا ان یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کثرت ہے یہ حضور تک اتصال تک کے لیے ضروری ہے. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اگر ایمان نہیں ہے پھر تو بات ہی نہیں ہے. جی جو صبح شام بیٹھ کر نبیوں کی پھر جو ہے معاذ اللہ خطائیں ڈھونڈتے ہیں وہ پھر یہاں کوئی حل نکالیں گے. ان کو چاہیے کوئی یہاں پر بہانہ نکالے. کوئی مطلب کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے نہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں. کسی اور مقام پہ بات آئی تو انشاءاللہ نو تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہاد میں خطا کے مجوز نہیں ہیں ان کی رائے مضبوط ہے. اس لیے کہ جو مجوز ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو مجوز ہیں وہ گئے کیوں ہیں جواز کی جانب. اصل میں کچھ امور ہیں جو ثابت شدہ ہیں, سمجھ رہے ہو. کچھ امور وہ ہیں جو ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کی تعویل کیا کی جائے. یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے بھائی, یہ کامران بھی نہیں ہے, یہ توحید بھی نہیں ہے, یہ عبد الباسط بھی نہیں ہے. اب ہے تو کوئی تو نام دینا پڑے گا نا. جی بات آپ سمجھ رہے ہو. تو ایک حقیقت ہے, حقیقت موجودہ ہے, اس کو کوئی نہ کوئی نام دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا شیء ہے. اب مجبوری بن گئی, اس کو کوئی نام دو. بات سمجھے. تو کچھ امور یہ نقطہ بات ذہن میں رکھنا. جن لوگوں نے, جو علماء گئے ہیں انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہادی معاملات اور جو ہے نا اجتہادی خطاؤں کی جانب جو گئے ہیں, گئے کیوں ہیں, گئے کیوں ہیں. اصل میں کچھ امور ثابت شدہ ہیں, وہ ہیں. اب ان کی تعویل کرنی تھی, ان کی تعویل کرنی. ہوا تو ویسا ہے. عقل شجرہ کو کر لیں, ٹھیک ہے نا, قرآن سے ثابت ہے. آپ کہیں عقل شجرہ نہیں پایا گیا, آپ نہیں کہہ سکتے. جو کہے اس کو قرآن پہ ایمان نہیں, مسلمان نہیں. اب کرنی, اب اس کا حل ڈھونڈنا ہے. ہم اس پہ کہیں تو کیا کہیں کیا. نبی معصوم بھی ہے, بات سمجھ رہے ہو. نبیوں کو معصوم نہ مانو جب بھی دائرہ ختم ہے تمہارا. اس واقعے کو نہ مانو جب بھی دائرہ ختم ہے. اب آپ پھنس گئے, کدھر جائیں. توجہ ہے. یہ ہے وہ مقام جہاں پر وہ علماء مجبور ہو گئے کہ اب کہیں تو کہیں کیا. بات ذہن میں رکھیں. ہمارے علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے. یہ جس انداز میں یہ لوگ شروع ہے نا جی کانفرنسیں کر رہے ہیں معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی خطاؤں پر, یہ اہل ایمان کا طریقہ ہی نہیں ہے. اور یہ ان جاہلوں کا طریقہ ہے. آگے جو چھوٹے چھوٹے مولوی بیٹھے ہوئے جو جناب والا ایسے جاہل کو جناب اپنا امام بنائے پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں بند گلی آ گئی ہے, بند گلی آ گئی ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا. نبی معصوم بھی ہے, اس کا انکار کرے تو کفر ہے. نبیوں کی عصمت کا انکار کرے تو کفر ہے. جائیں تو جائیں کہاں. یہ ہوا تو ہے, اب حل ڈھونڈے. توجہ ہے. اب حل تلاش کرنے میں تجویزات ہوئی. بھائی یہ بندہ موجود ہے, توحید بھی نہیں ہے, یہ کامران بھی نہیں ہے, یہ عبد الباسط بھی نہیں ہے. یہ ایک بندے نے کہا یار یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ علی احمد ہے. دوسرے نے کہا یار نہیں یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہے تو صحیح ہے, صحیح. اس کو نام کیا دے. بات آئی سمجھے, سمجھ آپ کو. تو یہ مجبوری بن گئی
کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حقائق ثابتہ ہیں، اگر انکار کرتے ہیں تو قرآن پر سے ایمان اٹھتا ہے، تو اس کو نام کیا دے؟ جنہوں نے کہا اس مجبوری کی حالت میں آ کے کہا، انہوں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا موقف یہ نہیں ہے، ہمارا مختار یہ نہیں ہے، جس کا ہے وہ بناتا رہے۔ جس دن ہم سے بات ہوئی ہم اس کو بتائیں گے کہ نبی اجتہاد میں بھی خطا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں یہ تو تصور ہی نہیں ہے، کوئی نبی اجتہاد میں خطا نہیں کرتا، معاذ اللہ من ذالک، سمجھے؟ وہ ظالموں تم ادھر جناب حضرت ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق اعظم کا جلسے کر رہے ہو، کہہ رہے ہو ان سے اجتہادی خطا نہیں ہوتی، یہ آپ کو شاید معلوم ہے نہیں ہے، حضرت فرما چکے آدم کر سکتے ہیں، آدم سے ہو گئی، وہ بکر نہیں کرتے، میرے پاس ثبوت موجود ہے، آدم سے معاذ اللہ ہو گئی ہے، ابو بکر سے نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی، ثبوت مہیا نہ کرو تو میں مجرم ہوں، آپ سمجھ رہے بات؟ نبیوں سے کس نے کس کو بڑھایا؟ ہم نے نہیں بڑھایا جی، تو بھائی انہوں نے جی جناب عصمت پہ حملے کر رہے ہیں، بات دور چلی جائے گی، پورے موضوع سے ہم سبق سے ہٹ جائیں گے، بات پہ توجہ دیں۔ مقصد یہ کہنے کا کہ نبیوں سے نہیں ہوتی۔ ابن عربی کہتے ہیں ادھر جناب والا حضرت امام مہدی خطا کا تصور ہی نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے امام ابو حنیفہ خطا کا تصور ہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ اصحابی بھی نہیں، خطا کا تصور ہی نہیں ہے۔ طیبی علیہ رحمہ فرماتے خلفائے راشدین خطا کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ جی۔ ظالمو تم نبیوں کو جا کے تک پہنچ گئے ہو، جنہوں نے کہا انہوں نے اس بند گلی کی وجہ سے کہا، بات سمجھے؟ جی۔ اب بہت سو نے بہت کچھ کہا، اور نابلسی علیہ رحمہ نے بڑی بہترین بات کہی، ان کا ہے تفرد۔ آپ نے فرمایا متشابہات جیسے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایسے نبیوں کے بارے میں بھی، یہ جو بھی ہے نا یہ نبیوں کے بارے میں متشابہات ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، ٹھیک ہے نا، فإنک بأعیننا یوم یکشف عن ساق، اور بہت سے امور ہیں جو ذات باری عز اسمہ سے متعلق متشابہات ہیں، جو ہے اس پہ ایمان ہے، آگے تعویل اور اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ نابلسی علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں، علامہ عبدالغنی نابلسی۔ اسی طرح یہ جو فرمایا قرآن نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یا کسی اور نبی کے بارے میں، جو ہے وہ ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، یہ متشابہات کے باب سے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ کیا پیارا مذہب ہے جی۔ آپ نے کہا نہیں، اب ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، خطا ثابت کرنی ہے معاذ اللہ نبیوں کی۔ یار یہ کوئی ایماندار کر سکتا ہے؟ بر نکان سے بات۔ ہاں تو اب یہ ہے کہ اب جب آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا بھئی نبی سے بھی ہو سکتی ہے خطا، نبی سے بھی ہو سکتی ہے، جب نبی سے خطا ہو سکتی ہے تو پھر تو متواتر بھی کوئی نہ رہا نہیں، ہو سکتا ہے بھئی یہ ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ سب نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فعل شریف کرتے ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کہا جائے بھئی وہ خطا ہو سکتی ہے تو پھر متواتر کیا رہے؟ جہاں سے متواتر کی جڑ ہے، جو متواتر کی جڑ ہے وہاں ہی خطا ہو گئی۔ تو اس لیے عقل والی بات کرنی چاہیے۔ ایک بندے کی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے پوری شریعت کو ڈبو دو، ساری ڈوب جائے۔ نہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کیا کہے، اس کا سر جو ہے اونچا رہنا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ توفیق چھن جانے کی علامت ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ میں کہہ رہا ہوں ان مولویوں پر عذاب الہی ہے جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کی مت ماری گئی ہے، جن کی عقل کام نہیں کر رہی، ساری زندگی جو ہے نبیوں کی شان بیان کرتے گزر گئی، ابھی جناب والا ڈھونڈ رہے ہیں بھئی کہاں سے پتہ چلے بھئی کس نبی نے
ایسے کیا اور کس ولی نے ایسے کیے، کس صحابی نے ایسے کیے، کس فلاں نے ایسے کیا. بات آپ سمجھے؟ جی. اور دائم ہو یہ حد یہاں تک متصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وعداد الركعات ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك. مثال دے دی اور کوئی بات نہیں مان رہا. اور یہ نقل قرآن کی مثال ہے اور 5 نمازیں، رکعتوں کی تعداد، زکوٰۃ کی مقادیر اور جو اس کے مشابہ ہیں. جی. وإنه يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا. ذہن میں رکھے کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. جی. خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. اس میں اب مشہور اور خبر واحد جو الگ ہوگی. جی. خبر مشہور اور خبر واحد سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا. کون سا حاصل ہوتا ہے وہ ان کی بحث میں ہم بات کریں گے. جی. توجہ ہے. خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. اختلاف اس میں ہے کہ وہ ضروری بدیہی ہے یا وہ نظری استدلالی ہے. اس میں اختلاف ہے. جمہور کا اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی موقف یہ ہے کہ علم ضروری ہے. جی. سمجھے بات کو؟ بعض نے کہا استدلالی ہے، بعض نے کہا کہ ایک تیسری نوع ہے، نہ نظری ہے نہ استدلالی ہے، نہ ضروری ہے نہ استدلالی ہے، ایک تیسری نوع ہے. جی. لیکن جمہور اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے علم یقینی ہے اور یقینی بھی ضروری ہے. جی. بات سمجھے نہیں؟ یقینی ہونے پر تو اتفاق ہے، ضروری ہونے میں اختلاف ہے. توجہ ہے جی. کہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری ہے، اس میں اختلاف ہے. جی. آپ کا موقف راجح رجحان کی کیا دلیل ہے؟ رجحان کی دلیل یہ آپ دیکھیں جی، علم میں خبر متواتر کے ذریعے اسے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے یقینی، جو نظر و استدلال کا اہل ہی نہیں ہے. جی. چھوٹے بچے، جی چھوٹے بچے، ان کو اب کسی بچہ ہے 8 سال کا 10 سال کا، اس سے پوچھو بھائی مکہ شریف موجود ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں کہے گا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو. تھوڑا سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے مکہ شریف ہے، مدینہ طیبہ ہے. جی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی. مکہ مشرفہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے بارے میں ان بچوں کو پتہ ہے، حالانکہ وہ نظر و استدلال کے حال نہیں ہے. جی. لیکن ان کو ان باتوں کا، ان شہروں کے وجود کا یقین ہے. جی. آپ سمجھ رہے ہو؟ جی. آپ ان کے سامنے یہ کہیں بھائی چائنا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے ایسا کیسے؟ اب غور کریں کہ ان کو خبر متواتر سے ان کو علم حاصل ہونا، علم یقینی حاصل ہونا جو نظر و استدلال کے آل نہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس سے حاصل ہونے والا علم استدلالی نہیں ہے، ضروری ہے. جی. یہ علم، اس علم کے ضروری ہونا اس کی دلیل ہے. جی. بات سمجھے کہ دوبارہ سمجھے توجہ سے. خبر متواتر جو ہے وہ علم یقینی کی موجب ہے، جی. یہاں تو تک تو اتفاق ہے. جی. لیکن وہ علم یقینی جو ہے وہ استدلالی ہے یا ضروری ہے، جی. اس میں اختلاف ہے. جمہور کا اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ ضروری ہے. جی. توجہ ہے. جی. تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ضروری ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف کے رجحان کی کیا دلیل ہے؟ وہ آپ کو بتایا. دلیل یہ ہے کہ اس کو بھی خبر متواتر سے اس کو بھی علم حاصل ہوتا ہے جو نظر استدلال کا حال نہیں ہے، جی. اسے بھی علم حاصل ہوتا ہے. جی. یہ دلیل کس بات کی ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے حاصل ہونے والے علم استدلالی نہیں ہے. اگر استدلالی ہوتا تو جو استدلال کا اہل نہیں اسے حاصل نہیں ہونا چاہیے. جی. اتنی بات سمجھے؟ جی. بات ہے ذہن میں. جی. لیکن اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے ثابت کیا تو استدلال سے کیا نا. تو جو ہے جی. خبر متواتر موجب علم یقینی ہے، آپ ثابت کر رہے ہیں کس سے؟ استدلال سے. جی. تو پھر یہ ضروری کیسے ہے؟ جی. تو جو ہے جی. اس کا جواب ہے کہ بات یہ کہ یہ استدلال نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے. جی. یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ آپ اس کو استدلالی قرار دے رہے ہیں.
اگر استدلالی ہوتا تو فلاں فلاں کو یہ کیسے یہ علم حاصل ہو جاتا. فلاں فلاں کو اس کا حصول یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ استدلالی نہیں ہے، وہ فلاں فلاں جو ہے وہ تو استدلال کے اہل ہی نہیں ہے. تو یہ اس میں تنبیہ ہے، باب تنبیہ سے، باب دلیل سے نہیں، باب استدلال سے نہیں. بات سمجھے؟ اور یہ کہ واجب کرتی ہے علم یقینی کو بمنزل عیان. بمنزل عیان جیسے آنکھوں دیکھا علم یقینی ہے، ایسی اس کا علم یقینی ہے. بمنزل عیان علم ضروری. مزید انشاءاللہ.